واشنگٹن کی وہ شام خاصی گرم تھی جب وزیر اعظم نریندر مودی صدر ٹرمپ سے ملاقات کے لیے وائٹ ہاؤس پہنچے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ ملاقات محض رسمی نہیں بلکہ ایک بڑے فیصلے کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی ٹرمپ نے اپنی مخصوص مسکراہٹ کے ساتھ ہاتھ بڑھایا، لیکن مودی کو معلوم تھا کہ اس مصافحے کے پیچھے ایک سخت پیغام چھپا ہے۔ انڈیا ٹیرف کنگ ہے۔ ٹرمپ کی آواز میں وہی روایتی طنز تھا جو وہ اکثر اپنی ریلیز میں استعمال کرتے۔ مودی مسکرائے، لیکن اندر ہی اندر وہ سمجھ گیا کہ اب انڈیا کے لیے پرانی تجارتی پالیسیز پر قائم رہنا مشکل ہونے والا۔ اس ملاقات سے کچھ دن پہلے ہی انڈیا نے امریکی مصنوعات پہ عائد کچھ ٹیرف کم کیے تھے، لیکن کیا یہ کافی تھا؟ دلی میں اقتصادی ماہرین کی ایک الگ ہی کشمکش جاری تھی۔ جو کئی سالوں سے انڈیا کی تجارتی پالیسی پہ تحقیق کر رہے تھے، وہ یہ بولنے لگے کہ ہمیں اپنی برآمدات بڑھانا ہوں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم یہ کر سکتے ہیں؟ ان کی آوازوں میں تشویش نمایاں تھی کہ اگر ہم ٹیرف کم کرتے ہیں تو ہمیں عالمی مارکیٹ میں بہتر مواقع مل سکتے ہیں، لیکن اگر ہم نے غلط وقت پر غلط فیصلہ کیا تو ہماری انڈسٹری کو نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ آپ سب پر سلامتی ہو، میں یاسر رشید ہوں اور آپ دیکھ رہے ہیں 92 ڈیجیٹل۔ ناظرین، ممبئی کے ایک صنعتی علاقے میں ایک درمیانے درجے کے ٹیکسٹائل بزنس کے مالک نے اپنی روداد یوں بیان کی ہے کہ اپنی فیکٹری کے احاطے میں وہ کھڑا سوچ رہا تھا کہ اگر انڈیا نے ٹیرف کم کر دیا تو اس کی مصنوعات کا کیا ہوگا؟ اگر باہر کی کمپنی سستا مال لے آئیں تو ہمارا کیا بنے گا؟ اس نے اپنے ساتھی سے کہا، لیکن پھر ایک اور خیال اس کے ذہن میں آیا کہ اگر برآمدات بڑھیں تو شاید ہمیں بھی فائدہ ہو۔ یہ صرف ایک کاروباری شخص کی پریشانی نہیں تھی بلکہ پورے انڈیا کے لیے ایک بڑا سوال تھا۔ اگر انڈیا اپنی پرانی پالیسیز کو برقرار رکھتا ہے تو شاید وہ اپنی معیشت کو محدود کر لے، اور اگر اس نے عالمی تجارتی نظام کے ساتھ قدم سے قدم ملانے کی کوشش کی تو اسے کئی خطرات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ کیا نریندر مودی کی حکومت اس دباؤ کے آگے جھک جائے گی یا ایک نئی پالیسی کے ساتھ انڈیا کو عالمی معیشت میں ایک مضبوط حیثیت دلانے میں کامیاب ہوگی؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس کا جواب آنے والے مہینوں میں ہی مل سکتا ہے۔ انڈیا عام طور پہ اپنی معیشت میں اصلاحات اسی وقت کرتا ہے جب اسے کسی بڑے بحران کا سامنا ہو۔ 1991 میں یہ دیکھنے میں آیا تھا جب معاشی بدحالی کے باعث ملک کو اپنی معیشت کو لبرلائز کرنا پڑا۔ اب جبکہ ڈونلڈ ٹرمپ کے امریکی صدر بننے کے بعد دنیا میں تجارتی جنگ چھڑ چکی ہے اور مختلف ممالک ایک دوسرے پر ٹیرف عائد کر رہے ہیں، ایسا محسوس ہوتا ہے کہ انڈیا بھی اس کے اثرات کی زد میں آئے گا۔ سوال یہ کہ کیا دنیا کی 5ویں بڑی معیشت اس صورتحال سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اپنی معیشت کو مزید وسعت دے گی اور اصلاحات متعارف کروائے گی؟ ڈونلڈ ٹرمپ متعدد بار انڈیا کو ٹیرف کنگ قرار دے چکا ہے اور اس پہ الزام عائد کرتا ہے کہ وہ تجارتی تعلقات کو پامال کرتے ہیں۔ ٹیرف دراصل وہ ٹیکس ہے جو کسی بھی ملک کی حکومت درآمد شدہ اشیاء پہ عائد کرتی ہے۔ اس کے نتیجے میں ان اشیاء کی قیمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انڈیا میں امریکی مصنوعات پہ لگایا جانے والا ٹیرف دوسرے بڑے ممالک کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ میں اوسطاً درآمدی اشیاء پہ 2.2%، چین میں 3%، جاپان میں 1.7%، جبکہ انڈیا میں یہ شرح 12% تک ہے۔ زیادہ ٹیرف عالمی منڈی میں مقابلہ کرنے والی کمپنیز کے لیے مشکلات پیدا کرتا ہے اور انڈین شہریوں کو بھی درآمد شدہ مصنوعات مہنگے داموں خریدنا پڑتی ہیں۔ اگرچہ انڈیا کی برآمدات میں اضافہ ہوا ہے، لیکن اس کا عالمی برآمدات میں حصہ صرف 1.5% ہے، جس کی وجہ سے اسے بڑے تجارتی خسارے کا سامنا ہے۔ ایسے میں سوال یہ اٹھا کہ کیا ٹرمپ کی تجارتی جنگ انڈیا کو اپنی پالیسیز میں نرمی لانے اور اصلاحات کرنے پر مجبور کرے گی؟ حالیہ عرصے میں دیکھا گیا کہ وزیر اعظم نریندر مودی کی حکومت جو ماضی میں تحفظ پسندانہ پالیسیز کی حامی رہی، اب اپنی حکمت عملی پہ نظر ثانی کر رہی ہے۔ کاروباری ماحول کو بہتر بنانے، ٹیکس سسٹم کو سہل بنانے اور براہ راست غیر ملکی سرمایہ کاری کے لیے مزید مواقع فراہم کرنے جیسے اقدامات وہ اٹھا رہی ہے۔ انڈیا کے لیے یہ ایک اہم موقع تھا کہ وہ عالمی تجارت میں اپنی پوزیشن کو مضبوط کرے، لیکن کیا وہ اس موقع سے فائدہ اٹھا پائے گا یا پھر پرانی پالیسیز پہ قائم رہے گا؟ یہی وہ سوال تھا جس کا جواب آنے والے برسوں میں انڈیا کی معاشی سمت کا تعین کرے گا۔ گزشتہ ماہ واشنگٹن میں وزیر اعظم نریندر مودی اور صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ملاقات سے پہلے انڈیا نے یک طرفہ طور پہ بوربن وسکی، موٹر سائیکلز اور چند دیگر امریکی مصنوعات پہ ٹیرف میں کمی کر دی تھی۔ اس کے علاوہ انڈیا کے وزیر اقتصادیات پیوش گوئل ممکنہ تجارتی معاہدے کی تیاری کے لیے حالیہ دنوں میں دوبارہ امریکہ کا دورہ کر چکے ہیں۔ یہ پیش رفت ایسے وقت میں سامنے آئی جب صدر ٹرمپ نے انڈیا کو دھمکی دے دی کہ اگر امریکی مصنوعات پہ عائد بھاری محصولات کم نہ کیے گئے تو امریکہ بھی پھر جوابی اقدامات کرے گا۔ اور گزشتہ ہفتے پیوش نے انڈین کاروباری شخصیات سے کہا کہ وہ اپنی محتاط ذہنیت سے باہر نکلیں، عالمی تجارت میں زیادہ اعتماد کے ساتھ قدم رکھیں، اور انڈیا اس وقت برطانیہ، نیوزی لینڈ اور یورپی یونین کے کئی ممالک کے ساتھ آزاد تجارتی معاہدے کرنے کے لیے سرگرم ہے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ اپنی معیشت کو مزید کھولنے کے لیے تیار ہے۔ دلچسپ پہلو یہ ہے کہ انڈیا کی بڑی ٹیلی کام کمپنیز جیسے ریلائنس جیو اور بھارتی ایئرٹیل ٹرمپ کے قریبی سمجھے جانے والے ایلان مسک کے ساتھ شراکت داری میں ملک میں سیٹلائٹ انٹرنیٹ متعارف کروا رہی ہیں۔
اور تجزیہ کار اس غیر متوقع تعاون پہ حیرانی کا اظہار کر رہے ہیں کیونکہ حال ہی میں ایلان مسک نے انہی دونوں کمپنیز پہ تنقید کی تھی، لیکن معاشی ماہرین کے مطابق انڈیا کی معیشت میں حقیقی ترقی 90 سے 2000 کی دہائی میں اس وقت دیکھنے میں آئی جب فارماسوٹیکل، سافٹ ویئر، ٹیکسٹائل اور گارمنٹس جیسی صنعتوں نے عالمی مارکیٹ میں نمایاں مقام حاصل کیا اور انڈین برآمدات پر بین الاقوامی سطح پہ عائد محصولات میں کمی واقع ہوئی۔ ایکسپرٹس یہ مانتے ہیں کہ انڈیا کی موجودہ تجارتی پالیسیز نے وزیر اعظم کی میک ان انڈیا حکمت عملی کو نقصان پہنچایا کیونکہ حکومت کی توجہ ٹیکنالوجی اور سافٹ ویئر کے شعبے پہ زیادہ ہو گئی جبکہ روایتی صنعتیں جیسے ٹیکسٹائل نظر انداز ہو گئی، اور نیو یارک یونیورسٹی کے معیشت دان کے مطابق انڈیا میں زیادہ ٹیرف کے باعث صنعتی تحفظ پسندی کو فروغ ملا جس سے سرمایہ کاروں کی حوصلہ شکنی ہوئی اور ملکی صنعتوں کو عالمی مسابقت متاثر ہوئی۔ ان تمام عوامل کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ سوال پیدا ہوا کہ آیا انڈیا مستقبل میں اپنی تجارتی حکمت عملی کو مزید لبرلائز کرنے کے لیے تیار ہے یا وہ اپنی روایتی پالیسیز پہ قائم رہے گا؟ ایک مقالہ لکھا گیا روال اچاریہ کی جانب سے، انہوں نے کہا کہ انڈیا کی صنعت کو متوازن بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ملک میں عالمی مصنوعات پہ عائد ٹیکس کو کم کر دیا جائے اور تحفظ پسندی کی جو پالیسیز ہے اس میں نرمی کی جائے۔ انڈیا پہلے ہی غیر ملکی مصنوعات پہ بھاری ٹیرف عائد کر چکا ہے اور اس میں مزید اضافہ نہ صرف تجارتی ترقی میں رکاوٹ ہوگا بلکہ معیشت کو مزید نقصان پہنچائے گا۔ اندرا گاندھی انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ ریسرچ سے وابستہ ماہر معیشت راجیسوری کا یہ ماننا ہے کہ انڈیا کو اپنی برآمدات کو بڑھانے کی ضرورت ہے اور ایسے میں یہ ٹیرف جنگ اس کے کسی کام نہیں آئے گی۔ چین جیسے ممالک اس دباؤ کو سہنے کی صلاحیت رکھتے ہیں کیونکہ ان کی برآمدات عالمی مارکیٹ میں بہت زیادہ ہے، لیکن انڈیا کا حصہ محدود ہے، اس لیے کسی بھی قسم کا تجارتی تنازع اسے دوسرے ممالک کے مقابلے میں زیادہ نقصان پہنچائے گا۔ ٹرمپ کی نئی پالیسیز کے پس منظر میں انڈیا کے پاس ایک منفرد موقع ہے کہ وہ اپنی تجارتی حکمت عملی پہ نظر ثانی کرے، مزید وسعت دے۔ کلیئر مانٹ میلکینا کالج سے منسلک تجارتی امور کی ماہر اسیما سنہا یہ کہتی ہیں کہ انڈیا کے لیے ایک موقع ہے کہ وہ عالمی تجارت سے متعلق اپنی پالیسیز کو اثر نو ترتیب دے۔ وہ کہتی ہیں کہ اگر انڈیا اپنی تحفظ پسندانہ حکمت عملی میں نرمی لائے اور جنوب مشرقی ایشیا اور مشرق وسطیٰ کے ساتھ تجارتی تعلقات کو اثر نو منظم کرے تو وہ عالمی منڈی میں ایک مضبوط کھلاڑی بن سکتا ہے، اور ایسے میں انڈیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج یہ ہوگا کہ وہ کیسے اپنے داخلی منڈی کو مستحکم کرتے ہوئے عالمی سطح پر زیادہ مسابقتی بننے کے لیے خود کو تیار کرے۔ ٹیرف میں کمی کر کے انڈیا نہ صرف اس خطے میں بلکہ اس سے باہر بھی تجارتی اور اقتصادی سرگرمیوں کو ایک مقناطیس کی صورت اپنی طرف کھینچ سکتا ہے جس کے مدار میں دیگر بڑی طاقتیں بھی گردش کریں گی، لیکن سوال یہ ہے کہ کیا وہ کر پائیں گے اور امریکہ کا دباؤ جو ہے اس کے نتیجے میں کس طریقے کا کر پائیں گے۔ اس پالیسی کے تحت نہ صرف بیرونی سرمایہ کاروں کے لیے انڈیا ایک پرکشش اپرچونٹی ہو سکتی ہے، دیگر ملازمتوں کے مواقع بھی کھل سکتے ہیں۔ انڈیا میں زراعت کے شعبے میں سب سے زیادہ یعنی 40% افراد وابستہ ہیں۔ تعمیراتی شعبہ دوسرا بڑا ذریعہ معاش ہے جہاں لوگوں کی ایک بڑی تعداد برسر روزگار ہے۔ اگر انڈیا اپنی تجارتی حکمت عملی کو بہتر بنا کے صنعتی ترقی کی راہ پر گامزن ہوتا ہے تو نوجوانوں کے لیے مزید روزگار ہو سکتے ہیں، لیکن انڈیا کے لیے سب سے بڑا چیلنج صرف اپنی صنعت کو فروغ دینا نہیں ہے بلکہ اپنے بے ہنر افراد کے لیے بہتر مواقع پیدا کرنا ہے تاکہ وہ عالمی مارکیٹ میں مؤثر کردار ادا کر سکیں۔ انڈیا کی بڑی ورک فورس غیر تعلیم یافتہ ہے اور اس کے پاس مستقل ملازمتیں بھی نہیں ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ زیادہ تر تعمیرات یا دیگر غیر رسمی شعبوں میں کام کرتے نظر آتے ہیں، اور اگر انڈیا ان لاکھوں بے روزگار افراد کو کام کے مواقع فراہم کرنا چاہتا ہے تو اسے اپنی برآمدات میں اضافہ کرنا ہوگا کیونکہ موجودہ صنعتی ڈھانچہ غیر ہنرمند افراد کے لیے خاطر خواہ ملازمتیں پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے۔ انڈیا کو یہ خدشہ ہے کہ اگر اس نے مصنوعات پہ عائد بھاری ٹیکس کم کیے تو غیر ملکی کمپنیز مارکیٹ میں سستی اشیاء لے آئیں گی جس سے مقامی صنعت کو نقصان پہنچے گا، لیکن انڈیا کے لیے بہترین حکمت عملی یہ ہوگی کہ وہ عالمی سطح پر ٹیرف میں کمی کرے کیونکہ اس وقت اس کے تجارتی شراکت داروں کے مقابلے میں انڈیا میں غیر ملکی مصنوعات پہ سب سے زیادہ ٹیکس نافذ ہے۔ ایک اور خطرہ انڈیا کے لیے موجود ہے کہ اگر انڈیا نے ٹیرف کم کیے تو چین جو پہلے ہی امریکہ کے ساتھ تجارتی جنگ میں الجھا ہوا ہے اپنی مصنوعات انڈین مارکیٹ میں بھر دے گا۔ اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے انڈیا چینی مصنوعات پہ پرانے ٹیکس دوبارہ نافذ کرے گا، لیکن یہ صرف اسی صورت میں ہوگا جب یہ ثابت ہو جائے کہ چین اپنی مصنوعات کو انڈین مارکیٹ میں غیر معمولی مقدار میں اتار رہا ہے۔ دوسری طرف گلوبل ٹریڈ ریسرچ انیشیٹو کے بانی اجے شریواستو کہتے ہیں کہ اگر انڈیا عالمی دباؤ میں آ کر اپنی پالیسیز میں جلد بازی میں تبدیلی کرتا ہے تو اس کی کمزوری ہوگی۔ اگر انڈیا اسی طرز عمل کو جاری رکھے تو اسے امریکہ کے ساتھ تجارتی مذاکرات میں غیر ضروری رعایتیں دینی پڑ سکتی ہے، اور بڑے اقتصادی ممالک کے مقابلے میں انڈیا کے بار بار سمجھوتے کرنا اسے ایک کمزور ملک کے طور پہ پیش کر سکتا ہے جو دباؤ کے سامنے جھکنے پر مجبور ہے۔ یہ انڈین سرمایہ کار، انڈین جو کاروباری افراد ہیں ان کی اپروچ ہے، ان کے معیشت دانوں کی اپروچ ہے۔ اب اس کے مطابق اگر وہ اس بات کو مانتے ہیں تو تب بھی پھنسے، نہیں مانتے ہیں تو مقامی صنعت پھنسی۔ اب اس صورت کے اندر انڈیا کے پاس
کون سا بہترین راستہ ہوگا جس سے وہ نکل پائے اور یہ جو جال اس وقت ٹرمپ کی جانب سے پھینکا گیا ہے اس میں سے باہر آ جائے. لیکن یہ بات واضح ہے کہ ٹرمپ رفتہ رفتہ ہر اس ملک کی طرف بڑھ رہا ہے جس ملک سے امریکہ کو کوئی مفاد ہو سکتا ہے اور وہ اپنے مفادات کی تکمیل کے لیے اس ملک کے اوپر مختلف بہانوں سے حربے آزمائے گا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اگلی بار کس کی باری آتی ہے اور کس کے اوپر مزید بوجھ پڑتا ہے, اور دیکھنا یہ بھی ہے کہ انڈیا اس میں سے کون سا راستہ نکالتا ہے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ نگہبان.